بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ ہلاکو خان اور منگو خان نے اس فرقہ کرمتیہ اور اسماعیلیہ کے زن و مرد بچوں کو قتل کیا۔ ابو ریحان بیرونی نے لکھا ہے کہ کرمتی مشرق میں وادی سندھ میں پھیل گئے اور ملتان کے بت اعظم کو توڑا۔ محمود غزنوی نے اسی فرقہ کا ملتان سے منہ کالا کیا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بالکل خارج نہیں ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیران کو ملتان سے نکالا۔ جب دہلی میں ان کا زور ہو گیا تو یہاں کی جامع مسجد میں بہت آدمیوں کو قتل کیا، مگر آخر کرمتیوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب قتل ہو گئے۔ پہلے بتایا گیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور ایلک خان کے درمیان بہت اتحاد تھا، مگر جب سلطان محمود غزنوی دور دراز کے فاصلے پر مہم ملتان میں مشغول تھا تو ایلک خان نے ملک خراسان کو خالی دیکھا۔ طمع دامنگیر ہوئی۔ سیاوش تگین خان کو جو صاحب جیش اور اس کا خویش تھا، لشکر فراوان دے کر خراسان بھیجا اور جعفر تگین خان کو دارالملک بلخ پر شاہنشاہ بنایا۔ اس زمانے میں سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہرات میں ارسلان جاذب اس لیے مقیم تھا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو تو وہ غزنی جا کر تعرض عادات سے اس کو مسنون رکھے۔ جب واقعہ پیش آیا تو وہ غزنی گیا اور سیاوش تگین ہرات آیا اور حسن ابن نصر کو نیشاپور میں استخراج مال کے لیے بھیجا۔ آیان خراسان نے یہی اس سبب سے کہ سلطان کی غیبت پر مدت گزر گئی تھی اور کچھ اس کی خبر ان کو نہ تھی اور مدہش خبریں اس کی سنتے تھے، سلطان کے دشمنوں سے دوستی اور اتحاد شروع کیا۔ ابو العباس ابن احمد نے غزنی سے حدود بامیان تک حفظ مسالک اور ضبط ممالک میں بہت احتیاط کی اور اس حدود کے مداخل و مخارج ہوشیار اور کارگزار آدمیوں کے سپرد کیے۔ پھر ملتان کو قاصد دوڑائے کہ اس حادثے سے سلطان کو مطلع کریں۔ سلطان نے مہمات وائے ہند سکھپال کے حوالے کی۔ بہت جلد سلطان غزنی پہنچا اور ایک لشکر باشکوہ اور کثیر الاموال لے کر بحر مواج کی طرف بلخ میں آیا۔ جعفر تگین تو اس کے ہول سے ایسا بھاگا جیسے لاہول سے شیطان بھاگتا ہے اور ترمزمین پہنچا۔ سلطان نے اس کو 10,000 سپاہ دے کر ارسلان جاذب کو بھیجا۔ سیاوش تگین کنار جیون پر آیا، مگر دریا اس وقت طغیانی پر تھا، اس لیے یہاں سے پھر گیا اور مرومین پہنچا تاکہ بیابان کی راہ سے مورالنہر میں چلا جائے۔ ہوا نہایت گرم تھی۔ فرغن گیا تو محسن ابن طاق نے اسے روکا، مگر سیاوش تگین نے اسے شکست دی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور طرفین سے بہت آدمی ہلاک ہوئے، مگر ارسلان جاذب نے اس کو سرخس میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ وہ نیشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ ہر منزل میں ارسلان جاذب نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا قافلہ تنگ کیا، اس کا مال اسباب بہت ضائع کیا۔ سیاوش تگین نے شمس المعانی قابوس سے التجا کی، بہت مشکل سے بیابان کی راہ سے مرو کی راہ اختیار کی۔ ارسلان کے انتظار میں سلطان مرومین مقیم تھا۔ اس نے سنا کہ بیابان کی راہ سے سیاوش تگین اس طرف آتا ہے۔ سلطان نے ابو عبداللہ طائر کو لشکر عرب کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا۔ بیابان کے اندر جہاں پانی کا نام نہ تھا، عبداللہ نے لشکر عرب سے سیاوش تگین کو جا لیا۔ اس کے بھائی کو 700 آدمیوں کے ساتھ قید کیا۔ اس نے بنگران میں غزنی روانہ کیا۔ سیاوش تگین جان بچا کر چند آدمیوں کے ساتھ ایلک خان سے جا ملا۔ اس سے ایلک خان کو بڑا غصہ آیا اور قدر خان نے ملک ختن کو فریاد نامے بھیجنے شروع کیے۔ قدر خان نے اپنے ملک میں دور دور سے فوج بلائی۔ مورالنہر اور ترکستان کی فوجیں جمع ہو کر روانہ ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ خبر ملی کہ تغرستان میں یہ ہجوم ہو رہا ہے تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ ترکی، خلجی، ہندی، افغانی، غوری لشکروں کو جمع کر کے بلخ سے 4 فرسخ پر ایک وسیع و عریض موضوع پر فروکش ہوا۔ ایلک خان اور قدر خان بھی اس کے نزدیک اترے۔ جانبین سے جوانوں نے میدان جنگ میں جو
بولانیاں شروع کی۔ دن بھر لڑے، رات کو اپنی اپنی جگہ پھرے۔ دوسرے روز طرفین سے اپنی میمنہ و میسرہ اور قلب درست کر کے میدان جنگ میں آئے۔ پھر تو لڑائی ایسی ہوئی کہ کشتون لگے گئے اور ایک خون دریا صحرا میں بہنے لگا۔ سلطان نے ہاتھی پر بیٹھ کر سپاہ قلب الخان پر حملہ کیا۔ الخان کے صاحب رایت کو ہاتھی نے گھوڑے پر سے اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور جب نیچے گرا تو دانتوں سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ سلطان کے ہاتھی دشمنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، فوج کے اندر گھس گئے اور گھوڑوں پر سے سواروں کو سونڈ پر اٹھاتے، نیچے گراتے اور پاؤں سے مسل ڈالتے۔ ان ہاتھیوں سے الخان کا لشکر سنبھلنے و ٹھہرنے نہیں پاتا تھا کہ دونوں لشکر ٹھہر گئے۔ غزنی والوں نے ایسی تیزی سے حملہ کیا، ہزاروں کی جان لی اور دشمن کی فوج چاروں طرف بھاگ گئی۔ جہون سے پار اتر کر اپنے ملک کو گئی۔ سن 1006 میں الخان کو ایسی شکست ہوئی کہ پھر اس نے خراسان کا نام تک نہیں لیا۔ سلطان کو غنائم و موفور ہاتھ لگے۔ تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ الخان کو جب شکست ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے اس کے تعاقب کا ارادہ کیا اور جاڑے کا موسم تھا۔ ان اطراف میں سردی ایسی پڑتی تھی کہ لشکر کے اکثر سپاہیوں میں اس کے برداشت کی تاب نہ تھی۔ اس تعاقب پر وہ راضی نہ تھے، مگر جب سلطان محمود غزنوی خود نفس بنفیس اس بات میں سائی تھا تو ناچار سب کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ تیسری رات تھی کہ برف پڑی، سخت جاڑا ہوا۔ سلطان کے واسطے ایک بارگاہ کھڑی کی گئی، اس میں انگیٹھیاں بہت جلائی گئی اور ایسی گرمی ہوئی کہ اکثر امیروں نے چاہا کہ جاڑے کے کپڑے اتار ڈالیں۔ لطیفہ اس اثنا میں ولچک آیا۔ سلطان نے ہنسی سے کہا کہ تو باہر جا اور جاڑے سے کہہ کہ تو جھانکنی کس لیے کرتا ہے؟ ہم یہاں ایسی گرمی کے قریب ہو گئے ہیں کہ کپڑوں کو اتار کر پھینکتے ہیں۔ لچک کر فوراً باہر گیا، پھر آیا اور زمین پر بوسہ دے کر عرض کیا کہ میں نے سلطان کا پیغام جاڑے کے پاس پہنچا سکتا، مگر رات ایسی خدمت کروں گا کہ کل حضرت سلطان اور ان کے مقربین کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود کرنی پڑے گی۔ کہیں میری اس حرکت سے آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ سلطان نے اس بات کو سن کر بظاہر تو اس وقت ہنسی میں ٹال دیا، مگر دل میں وہ اپنی اس ہزیمت سے پشیمان ہوا اور مراجعت کا ارادہ کیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی شب کو ہندوستان سے خبر آئی کہ سکھپال، جس کو ابسارا یا نواسا شاہ کہتے ہیں، وہ مرتد ہو کر اپنے اصلی دین پر پھر گیا۔ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ ابو الفتح لودھی سے سلطان محمود غزنوی صلح کر کے جب غزنی جانے لگا تو وہ اپنا قائم مقام راجہ سکھ کو کر گیا تھا۔ یہ راجہ پشاور میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور ابو علی سمجوری کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کا نام فارسی کتابوں میں طرح طرح سے لکھا ہے، آبشار نواسا شاہ۔ سلطان کو جب خبر پہنچی کہ نواسا شاہ مرتد ہو گیا تو وہ سنتے ہی کوچ پر کوچ کرتا ہوا ہندوستان آیا اور دفدن ابو نصر نے نواسا شاہ کو گرفتار کر لیا۔ سلطان اس کو غزنی لایا اور ساری عمر قید خانے میں رکھا۔ اس سے بہت سارا روپیہ لیا۔ اس کے نام کی بہت سی مثالیں ہیں، مگر سب میں بہتر یہ ہے کہ وہ راجہ جے پال کا نواسا تھا اور شاہ کا لفظ اس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا، اس لیے نواسا شاہ اس کا نام تھا۔ ملتان کی تسخیر میں جو آنند پال نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بے ادبی کی تھی، اس کے جواب میں سلطان نے ایک لشکر عظیم تیار کیا۔ راجہ آنند پال غافل نہ تھا، وہ بھی مروز و یرک اور ذی ہوش تھا۔ اس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں کے پاس چٹھیاں دوڑائیں، ایلیچی روانہ کیے اور سلطان سے جو خطرہ عظیم ہند پر آیا تھا اس سے مطلع کیا اور بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہو تو اس بلا کے ٹالنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب تک ہماری دولت و حشمت عزت میں کچھ فرق نہیں آیا، اگر تم تاخیر کرو تو سارے ہندوستان کو سلطان محمود غزنوی تباہ اور خاک سیاہ کر دے گا۔ راجاؤں کے دلوں میں اس تحریر و تقریر نے تاثیر کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دین دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو راجہ آنند پال کی امداد کریں۔ چنانچہ اجین، کالنجر، کنوج، دلی، اجمیر، گوالیار کے راجاؤں نے اپنا منتخب لشکر راجہ آنند پال کے پاس پنجاب روانہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی صاحب مقدور عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات
و جواہر بیچ کر اور مفلس عورتوں نے چرخہ پونی کا تکر کچھ نہ کچھ اپنے خاوندوں کے پاس بھیجا۔ غرض اس لشکر کا وہ ساز و سامان آنند پال نے کیا جو پہلے امیر سبکتگین کے زمانے میں جے پال نے بھی نہیں کیا تھا۔ پشاور کے صحرا میں یہ لشکر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قریب آیا۔ 40 روز تک دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے اور کسی نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلے کی طرح بے خوف و خطر دشمنوں میں نہیں گھس جاتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوائی کہ دشمن نہ گھس آئے، پھر اس نے لڑائی کی شروع کی۔ 1000 جوان تیر اندازوں نے آگے قدم بڑھایا، دشمنوں کو لڑائی کے لیے گرم کیا اور سپاہیانہ ہیلے کر کے ان کو لشکرگاہ کے قریب لائے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی نے بہت احتیاطیں کی تھیں، مگر 20,000 گکھر سروپا برہنہ ہاتھوں میں طرح کے ہتھیار لیے سلطان کے لشکر میں خندق سے اتر کر گھس آئے۔ تلوار و کٹاروں تیروں سے گھوڑوں اور سوروں کو مار مار کر نیچے گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں 3-4 ہزار مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان گکھروں کی دلیری دیکھ کر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف کرے کہ ناگا راجہ آنند پال کو سواری کا ہاتھی نقطہ تفنک کے شور و غل سے بگڑا اور بے تحاشا پیچھے کو بھاگا۔ اس کی فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے، اس سبب لشکر میں ہلچل مچ گئی اور سپاہ کا منہ پیچھے کو پھر گیا۔ عبداللہ تائی نے 5-6 ہزار عربی سوار اور ارسلان جاذب نے 2000 ترکی افغانی خلیجی سپاہ لے کر رات دن ان کا تعاقب کیا۔ 8000 ہندوؤں کو بے جان کیا، 20 ہاتھیوں کو اور بہت سا مال غنیمت جمع کر کے سلطان کی نظر میں پیش کیا۔ خود سلطان بھی ہندوؤں کے تعاقب میں گیا اور بھیم نگر کے قلعے تک پہنچا۔ یہ قلعہ نہایت مستحکم بلند پہاڑ پر ہے اور چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ چاروں طرف کے راجاؤں سامراؤں یہاں کے مندر میں نقود و جوہر و انواع و نفانس بھینٹ میں دیتے ہیں، اسی کو عبادت جانتے ہیں اور سعادت اخروی سمجھتے ہیں۔ برسوں سے یہاں ہیرے جواہرات اور مرجان کے وہ خزانے جمع ہو رہے تھے کہ بادشاہ کے یہاں بھی نہ ہوں گے۔ یہ شہر ہندوؤں کا مجمع الاصنام کہلاتا تھا۔ اس قلعے میں سے 1 میل پر بھیم نگر تھا جس کو اب بون کہتے ہیں۔ یہ شہر اور نگر کوٹ کانگڑا ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ سلطان یہاں پہنچا اور لشکر جرار سے محاصرہ کیا۔ ایسے مقام پر ہندو بہت دل کھول کر لڑا کرتے ہیں، مگر یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں کی فوج بھی اسی لڑائی میں مصروف تھی جس کا ذکر پہلے ہوا ہے کہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ بیچاریوں نے جب دیکھا کہ ساری پہاڑیاں غارت گروں سے بھری پڑی ہیں اور آگ کے شراروں کی طرح تیر ان پر پڑ رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہوا اور انہوں نے جان کی امان چاہی اور دروازے کھول دیے اور زمین پر اس طرح گرے جیسے ابابیل باز کے آگے یا منہ میں بجلی سے پیچھے گرتا ہے۔ اس طرح یہ قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا اور بہروکان کا حاصل سلطان کو مل گیا۔ ابو نصر احمد بن محمد والی جرجان کے ساتھ سلطان قلعہ میں داخل ہوا۔ جواہر کو اس نے خود سمیٹا اور طلوع ہنکر و بیش و بہار چیزوں کو اس کے 2 حاجبوں تونتاس اور الختگین نے منگوایا۔ اونٹوں پر جتنا خزانہ لاد سکا لادا، باقی افسروں نے اپنے دامنوں میں رکھا۔ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ مسکوک درہم شاہی تھے اور سونے چاندی کی 60 لاکھ ڈالیاں تھیں جن کا وزن 400 من تھا۔ سوائے اس کے طرح طرح کے کپڑے سوز کے تھے جن کو بڈھے بڈھے آدمی کہتے تھے کہ ہم نے ایسے نفیس کپڑے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک چاندی کا گھر اتنا بڑا تھا کہ جیسا کہ امیروں کا گھر ہوتا ہے، 30 گز طول میں اور 25 گز عرض میں ایسا بنا ہوا تھا کہ چاہو اس کے ٹکڑے کر لو تو چاہو جوڑ لو۔ ایک سایان و بیام رومی کا تھا، 40 گز طول میں اور 20 گز عرض میں، 2 سونے اور 2 چاندی کی ڈھلی ہوئی چوبوں پر لگایا جاتا تھا۔ سلطان نے ایک نہایت معتبر دیانت مند ملازم کو یہ قلعہ اور اس کا خزانہ سپرد کیا۔ بعد ازاں سلطان محمود غزنوی آیا، شہر کے باہر بارگاہ لگا کر فرش پر جواہر اور درنا صفتہ وزیر مراد الماس و لعل چنے جو ایسے چمکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے جیسے کہ شراب میں برف، زمرد کی سبزی تازی
برگ خاکی سبزی کو مات کرتی تھی۔ الماس مقدار اور وزن میں انار کے برابر تھے۔ ممالک کے غیر سفیر اور ترکستان کا بادشاہ طغاں خان ان کے دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ سب کہتے تھے کہ کبھی اتنی دولت نہ دیکھی نہ کبھی کتابوں میں پڑھی کہ سلاطین ایران اور روم نے جمع کی ہو۔ وہ قارون کے خزانے کو بھی مات کرتی تھی۔ 3 روز تک یہ جلسہ رہا۔ بڑے بڑے شاہانہ جشن ہوئے اور مستحقین کو بڑی بخششیں عطا ہوئیں۔ سن 401 ہجری میں سلطان نے غور پر لشکر کشی کی۔ یہ ملک ہرات کے مشرقی پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہاں سوری افغان حکومت کرتے تھے۔ اس وقت محمد بن سوری یہاں فرمانروا تھا۔ وہ 10,000 سپاہ کی صف بندی کر کے سلطنت سے جنگ آرا ہوا۔ صبح سے دوپہر تک آتش جنگ مشتعل رہی۔ طرفین سے لشکروں نے داد مردانگی دی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے غوریوں کی یہ جدوجہد دیکھی تو اس نے یہ غدیت کی کہ اپنے لشکر کو مراجعت کا حکم دیا۔ غوریوں نے یہ گمان کیا کہ سلطان کی سپاہ کو ہزیمت ہوئی تو وہ غوریوں کی سپاہ نے اس کا تعاقب کیا اور اپنی خندق سے بہت دور نکل گئے۔ پس سلطان نے اپنی باغ موڑی تو لشکر محمودی نے غوریوں کو قتل کیا اور محمد ابن سوری کو دستگیر کر کے سلطان کے پاس لے گئے۔ اس نے غایت آزادگی سے زہر آلود نگینے کو چوس کر مجلس سلطان میں اس عالم سے سفر کیا اور ملک سلطان کے ہاتھ آیا۔ تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ حکام و رعایا غوری نے پہلے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اب قبول کیا، مگر دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے پھر ہند کا عزم کیا اور نارائن کی طرف کوچ کیا۔ اس کے سوار سخت و نرم زمین کو طے کر کے وسطی ہند میں پہنچے۔ اس نے ان رئیسوں کو محکوم بنایا جو اب تک محکوم نہیں ہوئے تھے، بتوں کو توڑا، اوباشوں کو بے تیغ کیا اور اپنے مقاصد کو آہستگی کے ساتھ پورا کیا۔ ایک لڑائی ہندوؤں سے اس کی ہوئی جس میں وہ فتح یاب ہوا۔ بہت سی غنیمت اور ہاتھی گھوڑے ہاتھ آ گئے۔ جب ہند کے راجا نے دیکھا کہ سلطان کے ہاتھ لڑنے میں میرے ملک اور رعایا پر یہ تباہی و بربادی آتی ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے لڑ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے بعض عزیزوں اور امیروں کو سلطان کے پاس بھیجا اور التجا کی کہ آپ پھر ہندوؤں پر حملہ نہ کیجیے، میں روپیہ حضور کی نظر کرتا رہوں گا اور ہمیشہ آپ کا خیر خواہ رہوں گا۔ 50 ہاتھی خبیر نفائذ ہند کدے ہوئے ہوں گے، بیچتا رہوں گا، اور 2000 سپاہی سلطان نے قبول کر لیے۔ سلطان نے سفیر بھیجا کہ ان شرائط کی تعمیل کو وہ دیکھ لے۔ ہند کے راجا نے ان شرائط کو پورا کیا اور ہاتھی بھیجتا رہا۔ یوں امن و امان ایسا ہو گیا کہ ہندوستان اور خراسان میں کاروان آنے جانے لگے۔ 7ویں مہم میں نارائن کی ایسی ہے کہ اس کا ذکر طبقات اکبری اور فرشتہ میں نہیں ہے، مگر حبیب السیر و روضۃ الصفا اور یمینی میں ہے۔ حبیب السیر میں نام نہیں لکھا، مگر یہ لکھا ہے کہ نگرکوٹ اور غور کی مہم کے دوران ایک مہم سن 400 ہجری میں ہندوستان پر ہوئی۔ اب اس نارائن کے مقام کی تحقیق میں فرنگستانی محققوں نے بڑی موجگافی کی، مگر آخر کچھ نہ کر سکے۔ ہند کے راجا نے جو 2000 سواروں کے بھیجنے کا عہد کیا، یہ عجیب واقعہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی عادت میں داخل تھا کہ وہ اپنی سخت جانی دشمنوں کی سپاہ میں بھی نوکری کرنے کو موجود ہو جاتے تھے۔ جب ابو الفتح لودھی نے غور کی فتح میں سلطان کو مصروف دیکھا تو پھر سر اٹھایا، اس لیے سلطان کو ملتان آنا پڑا۔ اس نے ملحدہ و کرامتہ کو خوب درست کیا اور ابو الفتح کو قید کر کے غزنی لے گیا۔ اس مہم کا حال طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، مگر روضۃ الصفا اور حبیب السیر اور یمینی میں نہیں لکھا۔ اس سے بعض فرنگستانی محققین نے یہ خیال ہے کہ 7ویں اور 8ویں مہم ایک ہوں گی، مگر اس پر بعض نے یہ اعتراض کیا کہ اس کی حالتیں ایسی مختلف ہیں کہ ان کا ایک خیال کرنا بھی دشوار ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو یہ خیال تھا کہ ہر سال ہندوستان پر ایک جہاد کیا جائے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اسے 2 مہمیں سمجھی جائیں۔ جب ہند میں اسلام کا رواج ہوتا گیا اور مساجد تعمیر ہو گئیں تو سلطان ہند نے دارالسلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جری جوان مردوں کو جمع کیا اور ان کو بہت سا مال انعام میں دیا۔ سن 404 ہجری میں لشکر گراں کے ساتھ
اندھیری رات میں اس نے کوچ کیا۔ خزاں کا موسم تھا، جنوبی نسیم چل رہی تھی، سفر اچھا معلوم ہوتا تھا، مگر جب سلطان سرحد ہند کے قریب پہنچا تو برف بڑی شدت سے پڑی، پہاڑ کے سارے راستے بند ہو گئے، پہاڑ و وادی سب ہموار ہو گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں برف کی سردی کا اثر پہنچتا تھا۔ آدمیوں کے ہاتھوں، پاؤں اور چہروں کا ذکر تو کیا ہے، جو شاہراہ تھی وہ مخفی ہو گئی، راہ میں جو آگے تھا وہی پیچھے تھا، اس لیے لشکر واپس بھی نہ جا سکتا تھا۔ سلطان نے اس عرصے میں سپاہ کے لیے رسد کا سامان درست کیا اور اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلایا۔ اس طرح سے جب سامان جنگ تیار ہو گیا تھا اور اپنے دور دور کے ملکوں کی فوجیں آ کر اکٹھی ہوئیں، پھر سلطان نے سفر کیا۔ 2 مہینے تک اس کے گھوڑے ان ویران جنگلوں میں چلے جن میں مویشی بھی راہ بھول جاتے تھے، اور بڑے بڑے عمیق دریاؤں کو عبور کیا۔ سلطان قلعہ نندونا ناروین پر پہنچا۔ یہ قلعہ کوہ بلنات پر ہے۔ وہاں کے راجہ ندربیم نے اپنے سپہ سالاروں اور رئیسوں کے لشکروں کو ایک درہ کوہ میں جمع کیا جس میں دشمنوں کا گزرنا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے پیچھے مورچے جمائے اور ہاتھیوں سے راستوں کو روکا۔ یہاں راجہ جانتا تھا کہ میں مامن کے گنبد میں بیٹھا ہوں۔ جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ راجہ کو اپنے مامن پر یہ غرور، تو اس نے ولیمی سپاہیوں اور افغانی نیزہ اندازوں کو ساتھ لے کر حملہ کیا۔ یہ سپاہی پہاڑوں پر اس طرح چڑھتے جیسے پہاڑی بکری اترتی، اس طرح جیسے پانی جیسے چراغ میں بتی تیل کو کھینچتی ہے، اور لوہا مقناطیس کو اس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کو لڑنے کے لیے باہر کھینچا۔ باہر نکلتے ہی سواروں کے ساتھ سے وہ اس طرح مارے گئے جیسے کہ شطرنج میں گھوڑے سے پیادے مارے جاتے ہیں۔ جب ندربیم پاس اور رئیسوں کی کمک پہنچ گئی تو اپنے مورچوں سے باہر نکلا اور پہاڑ سے میدان میں آیا۔ پہاڑ اس کے پیچھے تھے اور ہاتھی آگے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر پر جب ہاتھی چلتے تھے تو وہ مسلمانوں کی نیزہ زنی سے پیچھے ہٹتے تھے۔ ابو عبداللہ تائی نے جو بہادری سے پیش قدمی کی تو اس کا سر اور جسم زخموں سے چکنا چور ہو گیا۔ سلطان نے اس کو ہاتھی پر زخموں کی تکالیف کے سبب بٹھایا، جس سے یہ معلوم ہونے لگا کہ اس سارے لشکر کا یہی بادشاہ ہے۔ ہندوؤں کو سب جگہ شکست ہوئی اور بہت سے ہاتھی جو دشمنوں کے لشکر کی پشت پناہ پر تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور ناردین فتح ہو گیا۔ اس کثرت سے غلام ہاتھ لگے کہ بہت سستے بکنے لگے۔ جو یہاں اپنے دیس میں بڑے آدمی تھے وہ پردیس میں ادنا دکانداروں کے غلام بنے۔ سلطان نے بعد اس فتح کے دہلی تسخیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ارکان دولت نے عرض کیا کہ دہلی کو اس وقت ہم تسخیر کر سکتے ہیں کہ مملکت پنجاب مقیم ہماری قلمرو میں ہو اور آنند پال کے فساد سے بالکل فراغت ہو۔ سلطان کو یہ بات پسند آئی اور عزیمت کیا۔ 2 لاکھ بندہ و بردہ ہندوستان سے غزنی لایا۔ غزنی اس سال میں بلاد و ہند معلوم ہوتی تھی کہ سلطان کے لشکر میں ہر ایک کے پاس کئی غلام تھے۔ سن 403 ہجری میں التمتاش سپہ سالار اور ارسلان جازم نے غرجنتان کو فتح کیا۔ یہ ملک دریائے مرغاب پر غور کے متصل واقع ہے۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔